الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ دوستان محترم، آج کے ہمارے سنی اجتماع کا موضوع سلسلہ اشرفیہ کی علمی اور روحانی خدمات۔ اس حوالے سے وقت کی گنجائش کے اعتبار سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس زمین پر ہدایت و رہنمائی کے لیے تشریف لائے، اور انبیاء کرام میں سے جب بھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہوتے اور قوم گمراہ ہوتی، راہ سے بھٹک جاتی، تو اللہ تبارک و تعالی پھر کسی نبی کو بھیج کر ان کے لیے ہدایت کے رسموں کو واضح فرما دیتا۔ لیکن ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین بن کے تشریف لائے، ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، اور چونکہ آخری نبی کا دین قیامت تک باقی رہے گا اور قوم کے بھٹکنے کے، بے راہ ہونے کے چانسز اور امکانات موجود تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کی تجدید کے لیے اور بھٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ بتانے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کے بعد جنہیں صراط مستقیم کا وارث بنایا گیا اور جنہیں راہ حق کا نمائندہ قرار دیا گیا، وہ علماء اور اولیاء اللہ کی جماعت ہیں۔ اب علماء اور اولیاء اللہ کا جو تعارف قرآن و سنت کی روشنی میں اور بزرگان دین کی کتابوں کی روشنی میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جو صوفی ہوتا تھا وہ عالم دین بھی ہوتا تھا، اور جو سچا عالم دین ہوتا تھا وہ صوفی بھی ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں باضابطہ بڑے بڑے ادارے اور دارالعلوم اور وہاں پر ساری فیسلٹیز اس قسم کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، بلکہ کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے ہیں جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، تو دور دور سے طلباء آتے اور ان کی خدمت میں حاضری دے کر علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اور اسلامی سلطنتیں ہوتی تو کبھی کبھی ان اسلامی سلطنتوں کی جانب سے ان طلباء کی کچھ خدمت کر دی جاتی، ان علماء کی کچھ خدمت کر دی جاتی جو دعوت و تبلیغ اور علم دین پھیلانے کے کام میں مشغول ہوتے، مگر بیشتر ایسے علماء اور صوفیاء بھی ہمیں نظر آئے ہیں کہ جنہوں نے محض اللہ و رسول کی رضا کے لیے کسی علاقے میں پہنچ کر کے بساط علم بچھائی اور اس علاقے کے لوگوں میں علم دین انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ان میں سلسلہ اشرفیہ کا جو معاملہ ہے، چونکہ سلسلہ اشرفیہ یہ سلسلہ چشتیہ کی ایک بڑی مضبوط شاخ ہے، اور باضابطہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی بشارتیں سرکار غریب نواز نے اور خواجہ فتح الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں عطا فرمائی۔ علم دین پھیلانے میں
اس سلسلے کا کیا رول رہا ہے، اس حوالے سے خود سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت سلطان سید ابراہیم قدس سرہ نے 1000 اسلامی مدرسے قائم فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ آپ سمنان کے بادشاہ تھے اور آپ حکمران اور فرمانرواں تھے، تو آپ نے 1000 اسلامی مدرسے قائم فرمائے اور ہر مدرسہ میں 2000 طلبہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 2000 جلیل القدر علماء صاحب فتویٰ اپنے فیوز علمی سے عالم کو مالا مال کرتے تھے۔ تو علم دین سے ان کی کامل وابستگی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سلسلہ اشرفیہ کے بانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے علم دین پھیلانے کے لیے اس قدر بڑا اہتمام کیا کہ 1000 مدرسے اور پھر ہر مدرسے میں تقریباً 2000 طلبہ اور پھر 2000 صاحب فتویٰ علماء، یعنی جو مفتی، اور اس دور کے اعتبار سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ صاحب فتویٰ علماء آپ نے مقرر کیے، کیوں؟ تاکہ آپ جس علاقے میں رہے وہاں آپ دین کا علم پھیلاتے رہے۔ تو سلسلہ اشرفیہ کی علمی خدمات میں یہ ایک بنیادی چیز ہے جو سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کے ذریعہ جاری ہوئی۔ اس سلسلے میں کہ آپ کا روحانیت کے حوالے سے، یعنی اس سلسلے کا روحانیت کے اعتبار سے خدمات کا معاملہ کیا ہے، علم کے اعتبار سے تو یہ ایک بات آپ نے سنی، اور روحانیت کے حوالے سے کیا ہے تو رسالہ غوثیہ میں حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میرے سلسلے میں ایک غوث جہانگیر پیدا ہوگا، وہ ترقی اور تیزی کے ساتھ میرے سلسلے کو جاری کرے گا۔ تو ان کی روحانیت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں غوث جہانگیر کے خطاب سے یاد فرماتے ہیں، اور حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرکار غریب نواز کے خلیفہ اور مرید ہیں، انہوں نے سید شمس الدین نور بخشی علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ کی اولاد میں ایک غوث جہانگیر پیدا ہوں گے، اور وہ ہمارے سلسلے چشت اہل بہشت کو تیزی کے ساتھ جاری کریں گے، یعنی ان کے ذریعہ سلسلے چشت کی بڑی اشاعت ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ سرکار محبوب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانیت کے حوالے سے معاملہ کیا تھا۔ باضابطہ حضرت خضر علیہ السلام میں روحانیت کی تعلیم دینے کے لیے جب مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت و تاج کے وارث تھے اور آپ باضابطہ سلطنت پر حکمرانی کی صورت میں براجمان تھے، اس وقت آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس وقت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کو کہا تھا کہ چونکہ اس وقت تمہیں سلطنت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مگر سلطنت کو جاری رکھتے ہوئے تم مراقبہ اسم ذات اور پاس الفاظ کی تعلیم لو مجھ سے۔ یعنی یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے نام کا ورد کرنا، جو ایک ولیوں کی خاص ایک ان کی اصطلاح ہے، اور پاس الفاظ یعنی سانس کو روک کر کے دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت کو
بلند ترین درجے تک پہنچانے کے لیے آپ سلطنت پر حکمران تھے، اس وقت بھی حضرت خضر آیا جایا کرتے تھے۔ یہ اور اسی وجہ سے سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جن سلاسل کی اجازت ملی ہے ان میں سے ایک سلسلہ اویسیہ ہے، اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس میں صرف 2 واسطوں سے سرکار مخدوم پاک کی رسائی ہمارے نبی علیہ السلام تک ہو جاتی ہے، اور دوسری روایت میں مولا علی تک ہو جاتی ہے، اور تیسری روایت میں سرکار فاروق اعظم تک ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ اویسیہ جس میں صرف 2 واسطے سے سرکار تک پہنچتے ہیں، وہ کون سے 2 واسطے ہیں؟ ایک تو آپ کے والد محترم سلطان سید ابراہیم، اور انہیں جو نسبت روحانیت کی ملی وہ حضرت سیدنا اویس کرنی کے ذریعہ ملی، اور اویس کرنی کو بات کریں رسالت سے۔ تو یہ 2 واسطے ہیں، اویس کرنی اور سلطان سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 2 ذرائع سے روحانیت کا فیض سلسلہ اشرفیہ کو مل رہا ہے، تو روحانیت کے اعتبار سے اس سلسلے کی یہ پوزیشن ہے۔ اور اس سلسلے میں مزید کے سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مشائخ سے علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو آگے بڑھایا، تو اس سلسلے میں شیخ شرف الدین مشہدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ کشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 140 علماء راسخین اور صوفیاء صالحین سے خلافت پر اجازت حاصل ہے۔ 140 علماء سے اور صوفیاء سے، دونوں سے روحانیت بھی اور علم بھی، دونوں کا فیض حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں کشت رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا، اور مخدوم پاک کو جلال الدین جہانیہ جہاں کشت رحمۃ اللہ علیہ نے سینے سے لگا کر کہا کہ مجھے رجال الغیب سے جو کچھ ملا ہے وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، تو یہ ہے علم اور روحانیت کا وہ مرکز جسے سلاسل میں سلسلہ اشرفیہ کا بانی مخدوم پاک کہا جاتا ہے، کہ ان کے پاس علم کا بھی یہ فیضان ہے اور روحانیت کا بھی یہ کمال ہے۔ اور اس سلسلے میں سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی فیضان اور روحانی فیضان کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وصال سے پہلے اس چیز کو باضابطہ لکھا اور اپنے مریدوں تک یہ بات پہنچائی کہ میرے مرید یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ مخدوم پاک نے لکھا، مجھ کو اپنے سے جدا مت جاننا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میں ظاہراً باطناً ہر حال میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ یعنی یہ ایسا نہیں کہ وہ روحانیت جو ان کے پاس تھی تو وہ وہیں تک رہی اور آگے تقسیم نہیں ہوئی، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے سلسلے میں ہوگا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان سے جدا ہوں، ظاہراً باطناً ہر طرح سے میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ آپ اندازہ یہ ہے سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانیت کا معاملہ۔ اب اس سلسلے میں سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اور روحانیت دونوں کو جمع بھی کیا اور پھر دونوں کو پھیلایا۔ علم کو کیسے پھیلایا آپ کے والد محترم کے ذریعے آپ نے بتایا، اور علماء صاحب فتاوی علماء کا تقرر اور تعلق الگ الگ علاقوں میں یہ علم دین اور روحانیت کے فروغ کے لیے۔ اور پھر آپ نے بھی، میں نے خود پڑھا کہ 192 علماء کرام اور اولیاء اللہ کی خدمت میں باضابطہ چل کر کے آپ نے علم بھی حاصل کیا اور روحانیت کا فیض بھی حاصل کیا۔
تو یہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا علمی اور روحانی فیضان ہے۔ اب یہ فیضان جب آگے بڑھا تو بالخصوص میں نے جیسے جمعہ میں کہا تھا کہ یہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ تقریباً 700 سال ہو گئے ہیں۔ یہ سلسلہ اپنی روحانیت اور اپنے علمی فیضان سے دنیا کو منور کرتا چلا رہا ہے، اور اس کے جو ادوار ہیں یعنی الگ الگ دور بنائے گئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ اتنے سالوں تک کا ایک دور ہے، اتنے سالوں تک کا ایک دور ہے۔ ہمارا جو دور ہے جو پچھلے 100-150 سال کا دور ہے، اس دور میں جن شخصیتوں نے اس سلسلے میں روحانیت اور علمی اعتبار سے کام کیا، ان میں مجدد سلسلے اشرفیہ ہم شبیہ غوث اعظم سیدنا علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ نے اس سلسلے کا جو علمی اعتبار سے کام کیا اور روحانی اعتبار سے کام کیا وہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک منفرد کام ہے۔ میں اس سلسلے میں چونکہ باتیں بہت ساری ہیں اور میں اس کو سب کو نوٹ کر کے لایا ہوں، وقت کے اعتبار سے میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علمی فیضان کا جہاں تک معاملہ ہے تو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک جو جس کو ہندوستان کی سرزمین پر ازہر ہند کہا جاتا ہے، اور وہاں کے فارغین اس وقت موجودہ وقت میں جہاں پر بھی ہیں وہ اہل سنت کی قیادت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس دیار میں کچھ فضائی ایسے رکھی ہیں جو اس فضا میں داخل ہو جاتا ہے وہ علم سے معمور ہو جاتا ہے۔ وہاں اس الجامعۃ الاشرفیہ جو ابھی تو جو حضور حافظ ملت نے بنایا، لیکن جو اصل جامعہ اشرفیہ مصباح العلوم جو گاؤں میں بستی میں ہے، اس کی بنیاد اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں نے رکھی۔ آپ محسوس کیجیے اس چیز کہ علم کے پھیلاؤ میں اس سلسلے کی کتنی بڑی خدمات ہے اور کتنا بڑا حصہ ہے کہ باضابطہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمٰن نے اس میں لکھا ہے ارشد کی کہانی ارشد کی زبان، اس کتاب میں کہ حضرت اشرفی میاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ظاہری حسن و جمال اور جاہ و جلال عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا تھا، ان کے چہرے پر نور کی زیارت سے دل پر اتنا گہرا اثر پڑتا تھا کہ اندر سے ضمیر چیخ اٹھتا کہ یہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ آپ اندازہ لگیں، یعنی ان کو دیکھ کر کے دل پکار جاتا ہے یہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ اور میں یہاں چونکہ ہم شبیہ غوث اعظم کا جو لفظ آیا اس پر میں ایک حوالہ یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت تاج الفضول شاہ مظہر حق محب رسول علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، علامہ عبد القادر بدایونی، اور اعلیٰ حضرت کو مارڑہ شریف لے جانے والے یہی بزرگ ہیں، بیعت کے لیے مرید بنانے علامہ عبد القادر بدایونی، اور اعلیٰ حضرت کے مجدد کا اعلان کرنے والے بھی یہی بزرگ ہیں، علامہ عبد المقتدر بدایونی، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مجدد ہونے کا اعلان کیا پہلے، سب سے پہلے تھے۔ سارے 500 سے زیادہ علماء نے ایک ہی مجلس میں اس پر تائید کی اپنے شرق و غرب میں تمام جہان میں۔ اب دیکھو یہاں فرماتے ہیں کہ تاج الفضول علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر گئے ہوئے تھے، اور اسی سال اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بھی سفر حج پر گئے ہوئے تھے۔ تاج الفضول صفا مروہ کی سعی میں مشغول تھے، تاج الفضول صفا مروہ کی سعی میں مشغول تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے پیر خانہ مارغہ مطہرہ کے صاحبزادگان 2 تشریف فرما تھے، حضرت مولانا سید شاہ اسماعیل حسن شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ حامد حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بھی علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صفا مروہ کی سعی میں مشغول تھے۔
حضرت تاج الفضول نے اچانک سری کی ترتیب بدل دی. صحیح کر رہے تھے، ادھر جانا تھا تو صحیح کی ترتیب بدل دی. سمجھ آ رہے ہیں؟ ترتیب بدل دی. حضرت شاہ اسماعیل حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ حامد حسن سے کہا کہ حضرت تاج الفضول صاحب سے پوچھو تو صحیح کہ اس تبدیلی صحیح کی وجہ کیا ہے، یہ صحیح کی ترتیب کیوں بدلی ہوئی. پوچھا گیا، تاج الفضول سے دریافت کیا تو تاج الفضول نے ارشاد فرمایا کہ شہزادگان آپ نے دیکھا نہیں کہ سامنے سے شبیہ غوث الثقلین شاہ علی حسین اشرفی میاں جیلانی تشریف لا رہے ہیں، تو میں کیسے ان کی طرف پشت کرتا، میں ان کی طرف پیٹ کیسے کرتا. اب اگلی بات سنیں گے نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جن تین بزرگوں نے علامہ عبد القادر بلائی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل حسن شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حامد حسن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ترتیب بدلی ہم شبیہ غوث الثقلین کے ادب میں. اسی رات تینوں کو غوث پاک کا دیدار نصیب ہوا. اسی رات ان تینوں کو سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نصیب ہوا. اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک شعر لکھا علامہ عبد القادر بلاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہ میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا ہے. اے عبد القادر تاج الفضول، میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا ہے. روز سری صفا محب رسول، ہاں یہ سچ ہے کہ یا وہ آنکھ کہاں، آنکھ پہلے بلا محب رسول. تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں وہ ذات، اور آگے سنو گے آپ، دل کے کان کھول لو. یہی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں وضو کرتے کرتے رو پڑے، اشک بار آنکھوں میں پانی کا وضو لے کر جو کھڑے ہیں وہ محدث اعظم فرماتے ہیں حضور نانا تھے، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. مخدوم الملت سرکار محدث اعظم علی رحمہ فرماتے تھوڑی ہی دیر میں خبر آئی کہ بریلی شریف میں امام احمد رضا وصال فرماتے یعنی جن ہیں ہم شبیہ ہیں غوث اعظم کہا گیا، مانا گیا، وہ امام احمد رضا کو قطب الارشاد کہہ رہے ہیں. اور میں یہاں اس چیز کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی، ان دونوں بزرگوں کو خلافت مارلہ شریف سے حاصل ہے. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو بھی خلافت مارلہ شریف سے آل رسول مولا نبی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور امام احمد رضا کو بھی وہاں سے خلافت ملی. اور دونوں اس خلافت کی نعمت سے کیا ہوئے تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں لکھتے ہیں کہ میں بھی اس در کا خادم اور احمد رضا صدر کے خادم، اور ہم دونوں کو چونکہ اس در سے خلافت ملی اس لیے ہم دونوں پیر بھائی ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہم دونوں پیر بھائی ہوئے. اس پر بات ختم نہیں کر دی، بات آگے بڑھی. لکھا آپ نے کہ ہم دونوں پیر بھائی ہوئے تو اب جو میرا مرید وہ امام احمد رضا کا مرید، اور جو امام احمد رضا کا مرید وہ میرا مرید، اور جو اس سے راضی نہیں میں اس سے راضی نہیں. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. یہی اعلیٰ حضرت حسین اشرفی میاں فرماتے ہیں جو میرا مسلک جاننا چاہے کہ میرا مسلک ہے کیا، وہ بریلی کی امام احمد رضا کی کتابوں کو پڑھے. سبحان اللہ سبحان ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ میرا مسلک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں. اور اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے سرکار اعلیٰ حسین اشرفی میاں کے بارے میں لکھا اشرفی اے رخت آئے میں حسن خوباں، اے نظر کرتا وہ پروردہ سے میں خوباں. حضرت نظام الانبیاء کے مزار سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا باہر نکلے اور سامنے ہی اعلیٰ حسین اشرفی میاں کو دیکھا. دیکھتے ہی فارسی میں برجستہ یہ کہتا سبحان اللہ سبحان اشرفی اے رخت آئے میں حسن خوباں
خوبا اے اشرفی، چونکہ اعلیٰ اشرفی یہاں کا تخلص بھی اشرفی ہے، وہ ہم سلام پڑھتے نا اشرفی شہدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا، اصل میں یہ سلام لکھا ہوا ہی اعلیٰ اشرفی یہاں کا، بعد میں اس پر کچھ اشعار مولوی سے اعظم لکھنے کے بعد میں پھر بڑے بڑے علماء نے بھی اس میں اپنے اشعار ایڈ کیے، لیکن اصل جو کلام یا نبی سلام علیہ کا لکھا ہے وہ اعلیٰ اشرفی یہاں کا لکھا ہے، ان کا لقب تھا اشرفی۔ تو اعلیٰ امام احمد رضا فرماتے اشرفی اے رخت آئے حسن خوباں، اشرفی تیرے چہرے کی کیا بات کروں، بڑے بڑے صالحین کے چہروں کا نور تیرے چہرے میں نظر آتا، اے نظر کردہ وہ پرور بڑے سے محبوباں، اشرفی تیری روحانیت کی کیا بات کروں، تجھے تو تین محبوبوں نے مل کر کے تربیت دی اور پروان چڑھا، تین محبوب، ایک محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی، دوسرے محبوب الہی نظام الدین اولیاء، تیسرے محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر۔ اے اشرفی تیری روحانیت کی کیا بات کروں، ان تین محبوبوں نے مل کر کے تجھے پروان چڑھایا، اس سلسلے کی روحانیت کے یاد، کیونکہ اسی چہرے کے بارے میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو خزائن العرفان کے مفسر ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان پر تفسیر لکھی ہوئی نا اگل بغل، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، اور وہ بھی اعلیٰ تشریفی میاں کے خلیفہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدر الافاضل جن کا لقب کہ فاضلوں کے بھی یہ سردار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب شدی تحریک چلی نا تو اعلیٰ تشریفی میاں بزرگ تھے، ان کو علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے نامہ کندھے پر بٹھا کے گلیوں میں گھومتی، اور جو اعلیٰ تشریفی میاں کا چہرہ دیکھ لیتا وہی کلمہ پڑھ جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ روحانیت ہے اس سلسلے میں، اور یوں اس سلسلے میں روحانیت کا کام کیا ہے۔ تو یہ کہ جامعہ اشرفیہ مصباح النور یعنی علم کا فروغ اس سلسلے کے ذریعہ کیسے ہوا، تو جامعہ اشرفیہ کی جو بنیاد رکھی، دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ مصباح العلوم نام تھا، اس کا قیام عمل میں کیسے آیا، تو اس سلسلے میں یہ بات لکھی گئی کتاب میں، ڈاکٹر فضل الرحمان شاہ مصباحی نے اپنے مضمون میں اس چیز کو لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میاں بابا جی کہا جاتا تھا مبارک پور وغیرہ کے علاقے میں اس دور میں، تو حضور اعلیٰ اشرفی میاں نے چاندی کی کرنی سے ایک نیو رکھی یعنی بنیاد رکھی، اور پھر کہا اعلیٰ کے جملے اشرفی میاں کے، فقیر نے اپنی کرنی تو کر لی، اب تم لوگ اپنی کر کے دکھاؤ، فقیر نے اپنی کرنی تو کر لی، اب تم لوگ اپنی کر کے دکھاؤ۔ پھر اہل قصبہ نے اپنے پیر طریقت کی کرنی کی لاج رکھتے ہوئے اشرفیہ کی تعمیر میں دانے درم قدم سخن ایسا حصہ دیا جس کی نظیر نہیں ملتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو علم کے فروغ میں یہ ایک حصہ ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں بڑی لمبی باتیں اعلیٰ اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں یوں بڑا کام کیا، اور بہت سے لوگوں کو علم اور روحانیت سے آشنا کیا، مگر اپنے خاندان میں سے اپنے باپ جن کو تیار کیا وہ دو شخصیت، اعلیٰ اشرفی میاں نے جن کو تیار کیا بالخصوص توجہ دے کر وہ دو شخصیت، ایک تو آپ کے اپنے بیٹے سید شاہ احمد اشرف اشرف جیلانی، اور دوسرے سرکار محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ جو آپ کے نواز ہیں، ان دونوں کو تیار کیا، اور یہ سید احمد اشرف علیہ رحمہ جن کے نام کی لائبریری بھی احمد اشرف لائبریری بہت بڑی لائبریری وہاں پر موجود ہے، احمد اشرف یہ کی شان کے عالم اور عارف تھے، اس حوالے سے یہاں کتاب میں اس چیز کو لکھا گیا
کہ جب یہ فارغ ہوئے سید احمد اشرف علیہ الرحمہ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں اپنے دست مبارک سے ان کی دستاوردی فرمائی. سبحان اللہ سید احمد اشرف اور یہ شاگرد ہے امام احمد رضا مہدی سے بڑے. سبحان اللہ سبحان دیکھو ان کا روحانیت اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ سمجھا. بے شک سبحان اللہ یہ شاگرد ہے امام احمد رضا مہدی سے بڑے. سبحان اللہ اور یہی پھر آگے اپنے بھانجے محدث اعظم کو لے کر کے امام احمد رضا کی بات کرتا. سبحان اور اللہ کہا حضور آپ نے مجھے بھی پڑھایا اور میرے بھانجے کو بھی پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دونوں کو تیار کیا. استاد زمان شاہ لطف اللہ علی گنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اب کس کی جرأت ہے کہ آپ کے سر پر فضیلت کی روایت دستار رکھے جب نبیوں کی امام نے اپنے دست کرم سے سجایا. سبحان اللہ سبحان تو وہ کتنا علم اور روحانیت کا معاملہ ہوگا ان میں. بے شک یہ باتیں ایسے کو نہیں اٹھاتی لیکن اعلیٰ تشرفی میاں کی حیات ہی میں ان کا وصال ہے. کن کا سے جن دو کو تیار کیا تو ان میں سے ایک کا وصال تو اعلیٰ تشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حیات ہے. اب ساری ذمہ داری حضور محدث اعظم ان کے کندھوں پر. اسی لیے اعلیٰ تشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب سنی کانفرنس مراد آباد میں منعقد ہوئی تو اس مراد آباد کی سنی کانفرنس میں اعلیٰ تشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا. توجہ سے سنی. آپ نے فرمایا مجھے جو غم کھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میری عمر کا بڑا حصہ گزر چکا ہے. دیکھو ان کو فکر کس چیز کی کہ مجھے جو غم کھایا جاتا ہے تو یہ ہے کہ میری عمر کا بڑا حصہ گزر چکا ہے اور ضعیفی و ناتوانی نے اس طرح مجھ کو گھیر لیا ہے کہ میں آپ کا ایک عذر معطل ہو کر رہ گیا ہوں. یعنی انہوں نے کہ ایک ایسا حصہ جیسے ہاتھ سن آ جاتے تو کام نہیں کرتے. انہوں نے عاجزی کے طور پر کہا کہ اب میری عمر اتنی ہوگی میں زیادہ سفر نہیں کر پاتا, زیادہ بول نہیں پاتا. تو آپ نے کہا کہ میری یہ پوزیشن ہو گئی. ہاں یہ آل انڈیا مراد آباد کی سنی کانفرنس کا ہزاروں کے مجمع میں آپ فرما رہے ہیں. ہاں میری 80 برس کی کمائی میں صرف 2 چیزیں ہیں جن کی قیمت کا اندازہ اگر آپ میری نگاہ سے کریں گے تو 7 عقلی یعنی 7 جہان کی تاجداری تمہیں ہیچ نظر آئے. سبحان اللہ. اگر تم میری نظر سے میری ان 2 چیزوں کو جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں ان پر میری نظر سے غور کرو گے, یہ میری بڑی قیمتی کمائی ہے جس پر مجھ کو دنیا میں ناز ہے اور آخرت میں فخر ہوگا, جس کو میں کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج اعلان حق کے لیے میں اپنی ساری کمائی نظر کر رہا ہوں. میرا اشارہ پہلے اپنے لخت جگر اور نور العین مولانا الحاج ابو المحمود سید احمد اشرف الجیلانی, پھر اپنے نواسا و جگر پارا مولانا الحاج ابو المحامد سید محمد محدث اشرف الجیلانی کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دونوں کی ذات میری ضعیفی کا سرمایہ ہے. آج ان جگر کے ٹکڑوں کو نظر پیش کرتا ہوں کس کام کے لیے کہ اعلان حق میں آخری سانس تک اہل سنت کی خدمت جو ان کے سپرد کی جائے اس میں میری تربیت و حقوق کا حق ادا کرے گا. کیا بات ہے, کیا اس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تو یہ کتنے قیمتی لفظ ہیں. جس حیثیت سے میں ان لفظوں کو آج پڑھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں, آپ بھی اس کیفیت سے سمجھنے کی کوشش کریں. فرماتے ہیں آج ان جگر کے ٹکڑوں کو نظر پیش کرتا ہوں کس لیے کہ اعلان حق میں آخری ساعت تک سنت و اہل سنت کی خدمت جو سپرد کی جائے اس میں میری تربیت و حقوق کا حق ادا کریں. اور بالیقین محدث اعظم ہند اور سید احمد اشرف کی سیرت پڑھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ اشرفی میاں کی تربیت کا حق ادا کر دیا. اب وہ کیسے حق ادا کیا؟ صرف چند حوالے, ابھی مجھے مغرب میں بھی ایک جگہ بیان کرنا ہے لیکن سن لیجیے.
سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمہ آپ کی ولادت عیسوی سن 1894 میں ہوئی، 1894 یعنی 1900 میں 6 سال پہلے۔ اب اس کو حساب لگاتے رہے۔ محدث اعظم علمی خدمات، روحانی خدمات محدث اعظم ہند نے 1913 میں، اور 1913 میں تو 13 سال ہی اور 6 سال میں کتنے ہوئے؟ 19 سال۔ کتنے؟ 19 سال کی عمر میں محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے دہلی کی سرزمین پر مدرسۃ الحدیث کی بنیاد رکھی۔ 19 سال کی عمر۔ یہ ہے اس گھرانے کی علمی خدمات، یہ ہے اس سلسلے کی علمی خدمات۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ تحریر و صحافت کے ذریعہ بھی ملت اسلامیہ کی آپ نے خدمت کرنے کے لیے 1923 میں، اب 23 کے آگے 6 لگا 29، تو 29 سال کی عمر میں محدث اعظم ہند نے کیچوچا شریف سے ماہنامہ اشرفی جاری کیا۔ شبیر پڑھل صاحب کو پوچھئے منتھلی نکالتے ہیں تو کتنی دقتیں پیش آتی ہیں، لوگ تو معمولی سمجھتے ہیں بیٹھ کے لکھیے لینا ہے۔ جی یہ ایک دلیل ہے، ایک بنیاد ہے۔ باتیں ممکن ہے کوئی بول جائے، کوئی ڈیلیٹ کر دے، مگر کتابیں تو ڈیلیٹ نہیں ہوگی۔ 29 سال کی عمر میں ماہنامہ اشرفی جاری کیا، اور اپنی ہمہ جہت مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے 35 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ سرکار محدث اعظم ہند علیہ آپ نے مناظرے بھی کی، آپ کے مناظرے لکھے بھی گئے، اور ہم نے الحمدللہ پڑھے بھی گئے کہ آپ مناظرے کے فن کے کیسے امام تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر باضابطہ شدی تحریک، جس کو آج کل کی زبان میں گھر واپسی والی کہتے ہیں، اس دور میں چلی تو شدی تحریک کے خلاف اسلام اور سنیت کی حفاظت کے لیے جو کلیدی کردار جن بزرگوں نے ادا کیا، ان میں ایک بڑا نام محدث اعظم ہند کا تھا۔ لوگوں کی ایمان بچانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اللہ اللہ۔ یوں باتیں بہت ساری ہیں، لیکن المختصر ان ساری باتوں پر میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ ایک بات سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حالات زمانہ کے اعتبار سے سرکار مخدوم پاک نے لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ جو 72 فرقے ہیں نا جہنمی، جی مخدوم پاک نے ان 72 کے 72 فرقوں کے نام بھی لکھے اور ان کے عقیدے بھی لکھے، اور جو مخدوم پاک نے بتایا کہ یہ سارے جہنمی۔ آج ایک مطلب اہل سنت میں مجھے پتہ نہیں کیا چلتا ہے کہ اگر کوئی بدعقیدہ بھی ہیں تو بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں ہم صوفی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ جی ہمارے یہاں ہر کسی کے لیے آمد ہے، ہم ہر کسی کا استقبال کریں گے، ہمارے دل بڑے وسیع ہیں، ہم صوفی مشرب سے تعلق۔ میں کہتا ہوں تم مخدوم پاک سے بڑے صوفی ہو۔ یہ صوفیوں کا امام، سلسلے چشت اہل بہشت کا شہباز ولایت، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 72 جہنمی فرقے جن کو ہمارے نبی نے کہا مخدوم پاک نے لکھ کے بتا دیا، اور ان 72 میں مخدوم پاک نے لکھا کہ 6 فرقے بنیادی، اور 6 میں سے ہر ایک کی 12 شاخیں، تو 12 چھن مخدوم پاک نے 72 کے 72 لکھے، اور 72 میں سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافضی جو فرقہ ہے، رافضی فرقے کے حوالے سے مخدوم پاک نے 10 گنوائے کہ 10 فرقے یہ ہیں، اور 10 میں سے مخدوم پاک رضی اللہ 12 گنوائے، اور 12 میں سے 10ویں فرقے کا نام مخدوم پاک نے لکھا کہ رافضی فرقے میں سے 10ویں کا نام لائنیہ ہے، اور لائنیہ وہ فرقہ ہے جو معاشہ صدیقہ کو، حضرت عمر بن عاص کو اور حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن کرتی ہے۔ یہ سنی نہیں ہے، یہ مخدوم پاک کہنا ہے، میرا اپنا کوئی جملہ نہیں، کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کتاب دکھانے کا ذمہ دار۔ اور مخدوم پاک نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سنی ہونے کی 10 شرطیں ہیں،
اور ان میں سے ایک شرط بھی اگر کوئی پوری نہیں کرے گا تو وہ سنی نہیں ہے۔ مخدوم پاک کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ امت میں ابو بکر و عمر کو سب سے افضل مانے۔ یہ مخدوم پاک کی لکھی تعلیم، یہ اس سلسلے کا علم کے حوالے سے خدمت اور روحانیت کے حوالے سے خدمت۔ دوستان محترم، ہمیں اس سلسلے کی روحانیت سے فیض حاصل کرنا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور اس بارگاہ سے لو لگا کر مخدوم پاک نے ہمیں بڑی ڈھال سزا دی۔ اکیلے نہ سمجھنا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جہاں بھی رہو گے ظاہراً باطن، اور یہ ان کی کتابیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مخدوم پاک ہر گھڑی ساتھ ہے۔ جی ہمیں خوف کس چیز کا؟ ہم اکیلے ہوتے تو ہمیں خوف ہوتا، ہماری پشت پر مخدوم پاک کا قدم ہے، ان کا ہاتھ ہے، ان کی حمایت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے روحانی فیضان سے ہم سب کو مالامال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔